بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم ترلائی کی اس امام بارگاہ میں موجود ہیں جہاں 6 فروری کو ایک بڑا سانحہ ہوا تھا، جس میں کافی لوگ شہید ہوئے اور کافی لوگ زیادہ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ بشارت حسین امامی صاحب۔ اس موضوع پہ بھی ہم بات کریں گے، جو یہاں پہ دھماکہ ہوا تھا، پھر اس کے جو زخمی ہیں ان کی حکومت نے کتنی مدد کی ہے، کیا ان کی مدد ان کو پہنچ چکی ہے، اور جو شہید ہوئے تھے ان کی کتنی مدد ہوئی ہے۔ لیکن اس وقت جو سب سے بڑا ٹاپک ہے وہ ہے اسرائیل اور امریکہ کی مسلط کی گئی جنگ جو ہے ایران کے اوپر، اور وہ آئے دن جو ہے وہ جنگ اپنا رنگ بدل بھی رہی ہے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر اسلامی ممالک کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کی دل کی دھڑکنیں جو ہیں وہ ایران کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو آگے اب چند دن کے بعد 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یوم شہادت بھی آ رہا ہے، جس کو ضربت علی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے، چونکہ انٹرنیشنل جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو یوم شہادت ہے، جس کو ضربت علی کا نام دیا جاتا ہے، اس پہ ایران نے بڑے پیمانے پہ اسرائیل پہ حملوں کے حوالے سے تیاری کی ہے۔ لیکن اس دن کی حرمت کے حوالے سے، اور پھر جو علامہ صاحب ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یوم شہادت حضرت علی کے موقع پہ ایران کس قسم کی حملے کی تیاری کر رہا ہے، چونکہ رپورٹس تو آ رہی ہیں، ہمارے پاس بھی آ رہی ہیں، علامہ صاحب بھی جہاں دیدہ آدمی ہیں ان کے پاس بھی کافی معلومات ہوگی۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام جی، شکریہ۔ علامہ صاحب، پہلے جنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، چونکہ بہت بڑا ایشو ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایشو ہے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو سمجھے پوری امت جو ہے وہ نیچے لگ جائے گی۔ لگی ہوئی تو ویسے پہلے بھی کافی زیادہ ہے، ایک ایران ہی مزاحمت کر رہا ہے۔ تو آپ اس جنگ کو کس رنگ سے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی دیکھیں، ان کا تو خیال تھا، آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم چند گھنٹوں میں فتح کر لیں گے، لیکن آج نواں دن ہے اور تباہی بڑے پیمانے پہ تل ابیب میں بھی ہوئی ہے، اور جہاں پہ ان کی ایئر بیسز تھی وہاں بھی ہوئی ہے۔ آپ کس طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش اس طرح ہے جی کہ یہ حق جو ہے وہ بذات خود ایک طاقت ہے، اور بہت بڑی طاقت ہے۔ حق جو ہے اس کو کسی صورت میں کسی جگہ پہ بھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ صحیح۔ باطل کی یہ پہلے کوشش ہوتی ہے کہ حق کی آواز جو ہے، حق کی صدا جو ہے، اس کو وہ نہ ابھرنے دے، سامنے نہ آنے دے، وہ پبلکلی نہ آ سکے۔ جی جی۔ اس کے لیے پھر وہ سارے ذرائع استعمال کرتا ہے، اور بالآخر یہ ہوتا ہے کہ جس وقت سارے حربے اس کے ناکام ہو جاتے ہیں، دلیل کی دنیا ختم ہو جاتی ہے، اس منزل پر آ کر پھر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ مارنے کی کوشش کرتا ہے کہ جب میں مار دوں گا، میں ختم کر دوں گا، برباد کر دوں گا، تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ آواز دب جائے گی۔ حالانکہ پھر اس کے بعد اور زیادہ اس میں قوت پیدا ہوتی ہے، ریئیکشن آتا ہے جی۔ اس میں اس لیے قوت پیدا ہوتی ہے کہ جس وقت کسی بھی تنظیم، تحریک، کسی بھی جگہ پر جب خون دیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ مثلاً ایک مریض ہے اور ایک ایسی سٹیج پر پہنچ گیا ہے کہ جس وقت ڈاکٹر جو ہے وہ سجیشن دیتے ہیں کہ اس کو خون لگے گا تو پھر یہ بحال ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ عام انسانی جسم کی بات ہے۔ تو پھر اگر یہ سچ ہو، صحیح ہو، حق ہو، تو وہاں پر جس وقت جو خون دیا جاتا ہے وہ خون شہداء کا خون ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس طاقت کو، شہداء کے اس خون کو دنیا کی پھر کوئی طاقت جو ہے وہ دبا نہیں سکتی۔ صحیح۔ تو باطل بزور اسلحہ، بزور شمشیر جو ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا دانش مند ہوں، میں بہت بڑا عقلمند ہوں، اور میں اس طرح جو کروں گا اس طرح حالات کو اپنے فیور میں کر لوں گا۔ تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج پوری دنیا کے اندر حق کا نام و نشان نہ ہوتا، ہر طرف ابلیسیت ہوتی، شیطنت ہوتی، ہر طرف جو ہے وہ یہی قوتیں غالب ہوتی۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، حق جو ہے وہ کبھی مغلوب ہوا ہی نہیں ہے، اور بالآخر حق نے جو ہے فتح یاب ہونا ہے۔ تو یہ جو اس وقت جنگ ہے، یا طول تاریخ کے اندر آپ جس وقت دیکھ لیں، تو اس میں بنیادی طور بھی یہ ہے کہ مسلمان چونکہ سارے کے سارے امت واحدہ ہیں، جی جی، اور کفر جو ہے وہ امت واحدہ ہے۔ کبھی بھی مسلمانوں کو کسی منزل پر یہ بات نہیں سوچنی چاہیے، ذہن کے کسی گوشے میں نہیں آنی چاہیے کہ ہم جو ہے کفر کے ساتھ تعلقات قائم کر کے ہم ان کے ساتھ روابط بڑھا کر جو ہے اس طرح کو طاقت حاصل کر سکیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، مسلمانوں کے پاس ذرائع موجود ہیں، ان کے پاس وہ قوت موجود ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ خشکی کے راستے سے یہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے، کہ خشکی کے راستے سے سارے ممالک جو ہیں وہ آپس میں
ملے ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں میں آپس میں ہم آہنگی نہیں ہے، یکجہتی نہیں ہے، وہ فقط اس وجہ سے ہے کہ وہی قوتیں مسلمانوں کے اندر جو فرقہ پیدا کرتی ہیں، وہی جو اپنا سرمایہ کاری ان میں کرتی ہیں، وہی جہاں جہاں جو اربا کاریگر ہو سکتا ہے مسلمانوں پہ استعمال ہوتا ہے۔ کبھی مذہب کا کارڈ استعمال کیا جاتا ہے، کبھی فرقے کا کارڈ استعمال کیا جاتا ہے، اور جہاں نہ ہو علاقائیت کا، لسانیت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ گویا یہ علاقائیت، لسانیت، گروہیت، یہ ساری یزیدیت کی مختلف شکلیں ہیں۔ علامہ صاحب 2 دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے، دیکھیں پہلے تو اس کا تکبر آسمان پہ بول رہا تھا، 2 دن پہلے اس نے ایک جادوگرنی کو بلایا، ہم نے ویڈیو بھی دیکھی، اس سے اس نے جادو کروایا، پھر اس نے اپنے جو اس کا آفس ہے اس میں پادریوں کو بلا کے ان سے دعائیں کروائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جادوگرنی جو ہے اس کا جادو کا اتنا اس کا وسیع ایریا یا اس کا ہوگا کہ وہ ایران کے میزائلوں کو جادو کے ذریعے روک سکے؟ دیکھیں جی کہ اگر جادو کے زور سے اس طرح روکا جاتا تو جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام جس وقت گئے ہیں ہاں جی، تو اس وقت کیا ہوا، یعنی فرعون نے کیا کیا ہوا تھا؟ ہاں جی، جادوگر ہی بلائے ہوئے تھے۔ اس نے سارے جادوگاری تو بلائے تھے، اور اس کے بعد جس وقت انہوں نے وہ رسیاں ساری کی ساری پھینکی اور وہ سانپ بن گئیں، تو اس کے بعد جناب موسیٰ جو ہے، کیا جناب موسیٰ کے پاس کوئی فوج ہے؟ جناب موسیٰ اس وقت کوئی حکومت میں ہیں، اقتدار ان کے پاس ہے، وہ سارا اقتدار، وہ ساری طاقت جو اس کے پاس ہے، اور جادو کے ذریعے سے وہ چاہتا یہ ہے کہ میں غلبہ حاصل کر لوں۔ لیکن جناب موسیٰ کو پروردگار نے حکم دیا کہ جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے وہ پھینکیے۔ اب جناب موسیٰ نے جیسے ہی عصا پھینکا ہے تو وہ سارے کا سارا جس وقت ان کو نگلنا شروع کر دیا، تو وہ جو جادوگر تھے وہ فوری طور پر، یعنی وہ تو نہیں سمجھ پا رہا تھا، لیکن جادوگروں نے فوری طور پر کہا کہ ہم جناب موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آئے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے ہمارے پاس جادو ہے اور جناب موسیٰ کے پاس اصل حقیقت ہے۔ تو اب جادوگر آ کر جو ہے امریکہ جیسی ایک طاقت جو یہ کہتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جو دوسرا ملک میرے مقابلے پہ کوئی نہیں ہے، میں اتنا زیادہ ایڈوانس ہوں، تو اس کے باوجود، اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے باوجود اس کا جادوگروں کو بلانا یہ بذات خود اس کی شکست کا اعتراف ہے۔ وہ بذات خود تسلیم کر رہا ہے کہ میرے پاس وہ قوت، وہ طاقت نہیں ہے جو ایران کے پاس ہے۔ تو دوسری طرف سر جی اس نے جادوگروں کو بلایا ہے، تو ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ اہل تشیع ہوں، اہل سنت ہوں، جس بھی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہو، ہم تو قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں، اور اوپر سے رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ میں جس مسجد میں گیا ہوں، جمعۃ المبارک کا دن ہو یا واقعی، ہر نماز کے ساتھ جو ہے جی ہر مکتبہ فکر ایران کی فتح کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایران میں بھی کوئی آپ کے معلومات ہو، یا آپ نے امام بارگاہ میں خصوصی دعا یا کوئی تقریب ایران کے لیے منعقد کی ہو؟ دیکھیں جی دعا جو ہے وہ تو مومن کا ہتھیار ہے، اور بالخصوص رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ، یہ مقدس ساتیں جو ہیں یہ ہے ہی دعا کے لیے۔ تو دعا جو ہے وہ ہر بے کس لاچار بے بس انسان کا جو ہے سب سے بڑا جو سہارا ہے وہ دعا ہے، جی صحیح۔ جس وقت انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ ہاں جی، تو دعا تو الحمدللہ ہر کوئی کر رہا ہے، ہو رہی ہے، اور دعائیں مستجاب بھی ہو رہی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دعائیں اس طرح مستجاب ہو رہی ہیں کہ دنیا کی اتنی بڑی طاقت جو ہے وہ اپنا ٹل لگا رہی ہے، اپنا پورے کا پورا جدید ترین اسلحہ استعمال کر رہی ہے۔ جس نے یہ سمجھا تھا کہ شاید میں 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے فتح حاصل کر لوں گا، اور اس کے بعد پھر بالخصوص قیادت کا ختم کر دینا۔ ہاں جی، رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنائی کا یعنی درجہ شہادت پر فیض ہونا، ان کے پورے خاندان کو جو ہے اس کو اس طرح مار دینا، ان کا درجہ شہادت پر فیض ہو جانا، پھر بے گناہ بچیوں کے سکولوں پر بمباری کرنا، بچوں کے سکولوں پر بمباری کرنا۔ تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس طرح کر کے ان کو ڈرا لوں گا، دمکا لوں گا اور غلبہ حاصل کر لوں گا، تو وہ تو آپ نے دیکھا وہ تو نہیں ہو سکا ہے۔ تو دعائیں جو ہے الحمدللہ وہ تو ہر جگہ پہ ہو رہی ہیں، اور اس مسئلے پر آ کر کم از کم مسلمان حکمرانوں کی میں بات تو نہیں کروں گا، مسلمان حکمران جو ہیں وہ فقط اور فقط اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا جو کرسی اقتدار ہے، لیکن مسلمان جو عوام الناس جس ملک کے بھی بسنے والے ہوں، جون سی بھی زبان وہ بولتے ہوں، مسلمان سارے اس وقت جو ہے وہ متحد ہیں، اور دونوں جو طاقتیں ہیں، مثلاً پاکستان جو ہے عالم اسلام کے اندر ایک ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ پورے عالم اسلام کی رہنمائی بھی کر سکتا ہے، اس کی قیادت کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ تو ایران کو آپ نے دیکھ لیا کہ ایران نے کس طرح مثلاً امریکہ جیسے ملک کا، اسرائیل جیسے ملک کا، اور وہاں پر اس کے جہاں مڈل ایسٹ پورے کے اندر وہاں پر امریکہ کے جو اڈے موجود ہیں، اس کا کس انداز سے مقابلہ کیا ہے۔ تو جو 24 گھنٹے کی سوچ کر آیا تھا یا 48 گھنٹے کی سوچ کر آیا تھا، آج اس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ علامہ صاحب آپ ایک دینی روحانی شخصیت ہیں، آپ لوگ جو خاص طور پہ علماء کرام ہوتے ہیں، قرآن پاک سے آپ کا دن میں کتنی دفعہ واسطہ پڑتا ہے ایک عام مسلمان کی نسبت؟ مثلا چلے ہم جیسے گناہ گار دن میں ایک دفعہ دیکھتے ہیں، آپ دن میں کو
10 بار قرآن پاک سے رہنمائی لیتے ہیں. آپ کو آپ نے کوئی خواب دیکھا ہو, کوئی ایسا کچھ بتائیں کہ جس سے امت کے دل کو یہ سکون پہنچے کہ انشاءاللہ فتح ایران کی ہو. دیکھیں جی کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, حکم ہے یہ کہ ہر شخصیت کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے. ہم بالکل کافی بردار ہیں, ہم اس منزل پر نہیں ہیں. ہم مطلب ہے آپ شخصیات بڑی ماشاءاللہ, جتنی بھی شخصیات ہیں, ہر شخصیت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جو بڑا ہے اس کا عزت و احترام اس لیے کیا جائے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں, یہ حکم ہے. اور چھوٹے کے ساتھ شفقت کے ساتھ اس لیے پیش آیا جائے کہ ابھی اس کے گناہ کم ہیں. جی صحیح. اسلام ایک ایسا پاکیزہ دین ہے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو حق جو ہے اس کو باقاعدہ گارنٹی دی گئی ہے. میں نے آغاز کلام میں کہا اس کے لیے بالکل کوئی نہیں ضرورت, نہ کسی خواب دیکھنے کی ضرورت ہے, نہ کسی کو اس طرح پیشن گوئی کرنے کی ضرورت ہے. حق کو جس وقت گارنٹی دی گئی ہے کہ حق جو ہے وہ اس نے ہر صورت میں غالب آنا ہے. حق کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مثلا آپ نے دیکھا کہ اسی مثال کو لے کر چلے جائیں کہ آپ کربلا میں دیکھتے ہیں کہ ساری قوتیں جو ہے وہ یزید کے پاس ہے, حکومت اس کے پاس ہے, اقتدار اس کے پاس ہے, فوج اس کے پاس ہے, سپاہ اس کے پاس ہے. اور یہی کہہ کر اس نے یہ کہا تھا کہ نواسہ رسول حسین ابن علی کو کہ حسین بیعت کر لے یا سر دے دے. اب مولا حسین علیہ السلام نے مدینہ سے چل کر مکہ معظمہ, مکہ میں اتنے جو 4 مہینے قیام کرنے کے بعد مولا نے جو ہے اس کے بعد جب وارد کربلا ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے کسی منزل پر لشکر نہیں جمع کیا. کہیں پر چاہیے تو یہ جو لشکر لا رہا ہے تو امام حسین علیہ السلام اس کے مقابلے پر لشکر لاتے, وہ سامان حرب لا رہا ہے تو امام حسین علیہ السلام مقابلے پر سامان حرب لاتے. لیکن نہیں, پتہ ہے کہ حق نے غالب آنا ہے. اس نے اعلان کر دیا کہ حکومت کے باغی مارے گئے گلیوں میں, قریوں میں, اپنے محلات کے اندر. لیکن آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ یزید کا نام مٹ گیا ہے, حسین زندہ باد ہے. تو یہ جو اس کے لیے باقاعدہ اس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جس وقت حق کے لیے لڑ رہا ہے تو اب مر جانا, بظاہر مٹ جانا, بظاہر ختم ہو جانا, شہروں کا ختم کر دینا, یہ اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ شکست ہو گئی ہے. حق کو شکست ہوتی ہی نہیں ہے. حق ڈٹا رہتا ہے. حق ڈٹا رہتا ہے. مطلب اگر مار دینے کا نام جو ہے وہ ختم کر دینے کا نام, زندگی کے خاتمے کا نام جو اگر وہ شکست ہوتا تو پھر آج دنیا میں انہی کا ڈنکا بج رہا ہوتا کہ جنہوں نے ملک فتح کیے تھے, جنہوں نے جبر کیا تھا, تشدد کیا تھا, ظلم کیا تھا, دہشت گردی کی تھی. لیکن نہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ حق جو ہے وہ بالا ہے, حق اعلیٰ ہے, حق کامیاب ہے, حق کمران ہے, اور اس کو کوئی دنیا کی طاقت شکست جو نہیں دے سکتی. علامہ صاحب, یہ جو ضربت علی, یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا, کیونکہ اس سے اسرائیل بھی اور امریکہ بھی بہت خوف زدہ ہیں, کیونکہ ان کے پاس رپورٹ ہیں کہ حضرت علی کا جو یوم شہادت ہے اس دفعہ ایران جو ہے وہ میزائلوں کے ساتھ, ڈرونز کے ساتھ بڑے خوفناک طریقے سے منانے جا رہا ہے, اور اس میں دجالی قوتوں کی جو ہے نا وہ ستیہ ناش ہو جائے گا. تو حضرت علی کا جو یوم شہادت ہے اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیں جی, جو شب آ گئی ہے یہ شب ضربت حضرت علی علیہ السلام ہے. جی. علی شہنشاہ جو اللہ کی کائنات میں اس ہستی کا نام ہے کہ آپ اگر نکال دیں خدا نخواستہ تو اس کے بعد آپ حقیقی اسلام کو لے کر چند قدم بھی نہیں چل سکتے. اسلام آگے قدم نہیں اٹھا سکتا. یعنی جس وقت حضرت علی علیہ السلام جو ہے کعبے میں تشریف آوری ہوئی اور وہاں سے 3 دنوں کے بعد سلطان الانبیاء جس وقت تشریف لے کر گئے, 13 رجب کو علی کعبے میں آئے, 16 رجب کو جس وقت بیس تخلیق کائنات نبی چل کر گئے ہیں, اور پھر اس کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد جو ہے جوف کعبہ سے جس وقت اٹھی ہیں, اور 16 رجب کو جس وقت سلطان الانبیاء کے ہاتھوں پہ علی آئے ہیں, ان لمحات سے لے کر پھر زندگی کے ہر آنے والا دن, ہر رات, ہر ساتھ جو ہے جو گزاری ہے دعوت ذوالعشیرہ سے ہوتے ہوئے آپ مکہ کی اس ہجرت تک, یعنی سلطان الانبیاء نے جو ہجرت کی ہے وہاں سے لے کر علی کے مسجد کوفہ میں پہنچنے تک جو سوال آپ نے کیا ہے کہ جس منزل پر علی جیسے شہنشاہ نے یعنی یہ رات گزارنے کے بعد, یہ رات پوری کی پوری گزری اور پوری کی پوری 1000 رکعت نماز پڑھنے والے علی علیہ السلام نے کیا کیا کہ پوری رات بار بار مصلی عبادت پہ آتے تھے, پھر چھوڑ کر چلے جاتے تھے, پھر زیر آسمان کھڑے ہو کر اپنی ریش اقدس کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر کہتے تھے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہ یہ وہی رات ہے جس کا علی سے وعدہ کیا گیا تھا, یہ وہی رات ہے کہ جس کا علی سے وعدہ کیا گیا تھا, یہ شب ضربت علی علیہ السلام ہے. تو اس کے بعد علی علیہ السلام کو جس وقت ضربت لگی تو اس وقت اپنے گھر سے چلے ہیں, سحری کے بعد مسجد کوفہ کے اندر آئے, تو جو علی نے زندگی گزاری یعنی کعبہ سے لے کر زندگی کی آخری سانسوں تک, ابن ملجم کی ضربت لگنے تک, وہاں تک
پوری زندگی کامیاب زندگی ہے، ایک ایک لمحہ ایک ایک لحظہ کامیاب ہے. لیکن جس وقت ابن ملجم نے ضربت چلائی حالت سجدہ میں، تو اس وقت علی علیہ السلام نے اپنی زبان سے مقدس جملہ ارشاد فرمایا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. تو کامیاب اب علی ہو گئے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہودیوں کو پرابلم کیا ہے کہ یہودیوں کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سلطان الانبیاء نے وعدہ کیا تھا صادق الوعد نبی نے کہ یہ خیبر 40 دن میں فتح ہوگا. 39 دن تک لگاتار وہاں پر یعنی مسلمانوں کی فوجیں لڑتی رہیں، مسلمان لڑتے رہے 39 دن تک لگاتار یعنی جو جنگ ہوئی ہے. تو اس کے بعد خیبر فتح نہیں ہو سکا ہے اور پھر واپس آ جاتے تھے. تو پھر سلطان الانبیاء نے کیا کیا کہ آخری جس وقت وہ رات آ گئی تو خیبر کے میدان میں ہی یہ کہا کہ کل میں یہ جو بھی آپ نے کہا کہ ایران کیوں اس پہ انحصار کر رہا ہے کہ اب زمانہ دیکھے گا، تو وہاں پر اعلان کیا تھا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، اور اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے گا. یہ میرے پاک نبی نے اس صدق میں ڈوبی زبان میں جو وحی الہی کے بغیر گفتگو نہیں کرتی اس میں ارشاد فرمایا تھا. یعنی 39 دن گزر گئے اور بالکل وہ آخری لمحات آ گئے، وہ آخری دن رہ گیا ہے. تو اس وقت نبی اعلان کر رہے کہ کل جس کو میں علم دوں گا یا رایا دوں گا وہ کون ہوگا؟ وہ مرد ہوگا، مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور اس کے بعد اللہ رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے گا. اب جس وقت دیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ خیبر کے اندر جو یہودی تھے وہ اتنی بڑی طاقت کے اندر تھے کہ کسی صورت میں ان کا وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. تو علی علیہ السلام نے جس وقت دروازہ خیبر کے اندر جو ہے وہ ہاتھ ڈالا ہے تو اس خیبر کے قلعے کی جو ہے چولے ہلا دی علی نے. اور جس وقت وہ در خیبر اکھاڑا ہے جس کو کم از کم تاریخ نے لکھا کہ 40 توانا مرد جو ہے اس کو کھولتے تھے اور 40 توانا مرد اس کو بند کرتے تھے. وہ ایک ہی مرتبہ علی نے جو ہاتھ ڈال کر جس وقت اس کو اکھاڑا ہے اور اکھاڑنے کے بعد پوری فوج جو ہے دروازے کو اس طرح رکھ کر علی علیہ السلام نے ہاتھ پر رکھ کر پوری مسلمانوں کی فوج کو گزار دیا اور وہ سارے قلعے کے اندر داخل ہو گئے، قلعہ خیبر کے اندر. تو یہودیوں کو پتا ہے کہ ہمیں شکست دینے والا جو کون ہے. ابھی چند دن پہلے بھی ان کا ایک بیان آیا تھا کہ ان کے لیڈران کا آپ کی نظروں سے گزرا بہت زیادہ جاندیدہ اور فہمیدہ شخصیت ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے فتح خیبر کا بدلہ لے لیا، حضرت خامنائی کو شہید کر جی ہم نے فتح خیبر کا بدلہ لے لیا ہے. اب علی علیہ السلام نے جس وقت وہاں پر اتارا ہے اس فوج کو تو آپ اندازہ لگائیے گا کہ فتح خیبر تو ہو گئی، علی نے قلعہ خیبر تو فتح کر دیا، لیکن اس کے بعد مسلمانوں کو خیبر کی فتح سے اتنا زیادہ مال ملا تھا کہ سونے کی فقط جو اینٹیں تھیں مسلمان بعد میں ان کو کاٹ کاٹ کر آپس میں تقسیم کرتے رہے اور ڈبل حصہ علی علیہ السلام کو اس میں ملا تھا. تو اس طرح تھا کہ اس وقت یہ بھی اتنا نہیں تھا پتا کہ سونا کو اتنی قیمتی دھات ہے. تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے بچے سونے کی اینٹوں سے جو ہے وہ مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے رہے کہ سونے کی اینٹیں اٹھا کر اس فتح کے بعد فتح خیبر کے بعد. تو بہت سارے تاریخ کے اور بھی واقعات اسی سے جڑے ہوئے ریلیٹڈ ہیں. تو یہ فتح خیبر جو ہے علی علیہ السلام کو ڈبل حصہ ملا تھا. نبی نے فرمایا تھا کہ میں کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. تو اب شریعت وغیرہ مرد کے ڈبل حصہ، لیکن بہرحال وہاں اس جنگ میں علی کو ڈبل حصہ ملا. لیکن جس وقت خیبر فتح ہو گیا اور علی علیہ السلام جس وقت واپس پلٹے ہیں تو مدینے میں جب پہنچے ہیں، جب مدینے واپس پہنچے تو اس وقت بذات رسول سیدات النساء العالمین جناب زہرا صلوات اللہ السلام علیہ نے کیا کیا کہ دروازے پر کھڑے ہو کر استقبال کے لیے کھڑی تھیں کہ اللہ نے فاتح خیبر میرے شور نامدار کو بنایا ہے. تو جب وہاں پر علی علیہ السلام تشریف لائے تو اس کے بعد کہا کہ علی مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو فاتح خیبر بنایا ہے. سبحان اللہ. تو جیسے مبارکباد قبول کی علی علیہ السلام نے کہا کہ علی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس جنگ میں آپ کو ڈبل حصہ ملا ہے. کہا ہاں پاکیزہ رسول کی بیٹی بالکل درست ہے. جناب سیدہ کو مخاطب کر کے کہا لیکن میں دیکھ رہی ہوں دونوں ہاتھ آپ کے خالی ہیں. کہا کہ آپ کے بابا کی امت غریب اتنی تھی کہ میں علی وہاں سے چلا ہوں یہاں تک آتے ہوئے میں نے سب کچھ تقسیم کر دیا ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو اب ظاہر ہے جس کے پاس قوت اتنی بڑی ہو جو اس طرح مانتا ہو تو پھر اس کے بعد وہ کہے کہ میں انشاءاللہ میں علی کا ماننے والوں علی کا نام لے کر جو ہے وہ اسرائیل پر ٹوٹ پڑوں گا، تو پھر یقینی ہے اسرائیل کی شکست، یقینی بات ہے اس کا مغلوب ہو جانا، اس کا مٹ جانا، اور یہ ناکامی نامرادی شکست اس کا مقدر ہے اور وہ لکھی ہوئی ہے اس کے مقدر. علامہ صاحب ہم نے یہ ویسے شعراء کرام سے سنا تھا، میری بھی 50 سال سے زیادہ عمر ہوگی، کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام تو سر خیر زندہ ہی ہے جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے،
لیکن یہ ایک شعراء کرام چونکہ جب اس کی وہ آگے تشریح کرتے ہیں یا اشعار بیان کرتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد، یہ جس دن حضرت علی خامنائی پہ جو حملہ ہوا جس میں وہ شہید ہوئے، ان کا خاندان بھی شہید ہوا، اس دن یہ بات میں نے بھی محسوس کی کہ پوری دنیا کے مسلمان تڑپ اٹھے کہ، اور واقعی محسوس ہوا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے۔ جب کربلا بنتی ہے نا تو پھر پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں مجتہد ہو جاتے ہیں، اور اس وقت آپ سمجھ نہیں رہے اس بات کو کہ اس حملے نے، اس جنگ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو متحد کر دیا۔ بالکل اسی طرح ہے۔ کربلا جو ہے جی، کربلا اتنا بڑا درس ہے، کربلا پہ بہت زیادہ ابھی روشنی پڑنی ہے، کربلا پر بھی بہت زیادہ تحقیق ہونی ہے۔ کربلا ہمت دیتی ہے، کربلا طاقت دیتی ہے، کربلا استقامت دیتی ہے، کربلا باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ کربلا جو ہے، جو کربلا سے وابستہ ہو جاتا ہے، جو کربلا سے پیوستہ ہو جاتا ہے، کربلا اس کو مٹنے نہیں دیتی۔ یعنی یہ ایک ایسا جذبہ ہوا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد، اس لیے کہ نبیوں کے سلطان نے فرمایا حسین و منی وانا من الحسین۔ تو کربلا کے بعد پھر اسلام پہ کبھی زوال آیا ہی نہیں ہے، اور جس وقت بھی کسی کو موقع ملا ہے تو اس نے کربلا کی طرف دیکھا ہے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا جو آغا خامنائی جو ہیں، ان کی شہادت، ان کے خانوادے کی شہادت، باقی ساری شخصیات کی جو شہادت ہے، اب ٹرمپ جیسا شخص اعلان کر رہا ہے، کہا کہ ہم نے پوری کیبنٹ ختم کر دیا، 48 شخصیات کو ہم نے ختم کر دیا۔ قیادت جب ختم ہو جائے تو بڑا مشکل مرحلہ، جب قیادت ختم ہو گئی ہے تو پھر کون لڑ رہا ہے؟ کون ہے جو پیچھے سے حکم دے رہا ہے؟ کہ آپ تو تم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ قیادت جب ختم ہو گئی ہے تو میں اس کے بعد فتح یاب ہوں گا۔ اس کے بعد دیکھیے گا کہ جو بھی آپ نے فرمایا بالکل اسی طرح ہوا۔ خود ایران کے اندر جو ہے وہ سارے لوگ متحد ہو گئے، حالانکہ پابندیاں تھیں، مسائل ہیں وہاں پر، مشکلات ہیں وہاں پر، اکنامکلی جو ہے بہت زیادہ مشکلات ہے۔ ظاہر ہے اتنا عرصہ گزر گیا ہے، 5 عشرے گزرنے والے ہیں کہ لگاتار ایک ملک جو اقتصادی پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے، مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، دنیا جان کی پریشانیوں کا، لیکن اس کے باوجود ان کا سروائیو کرنا، ان کا رہنا، اور پھر اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا، چاہیے تو یہ تھا کہ انتشار پیدا ہو جاتا، اختلاف پیدا ہو جاتے، معاشرے کے اندر لوگ اٹھ کھڑے ہوتے، لیکن لوگ امریکہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن سر وہاں پہ بچنے والے جو کرد ہیں انہوں نے ضمیر بیچا ہے، 50 گاڑیاں پرسوں انہوں نے امریکی پیسے سے خریدی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم امریکہ سے رابطے میں ہیں، لیکن ہمیں ایران کے فوجیوں کے خلاف، سپاہیوں کے خلاف لڑنے کے لیے جدید اسلحہ چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کے جو کرد ہیں ضمیر فروش، وہ کوئی کامیابی امریکہ کے لیے حاصل کر سکتے ہیں وہاں سے؟ آپ یوں یہ کہ اس طرح یہ تو کردوں کو سمبالیکلی جو ہے ان کو ایک کہہ دے، باقی کوئی بھی بکنے کے لیے بھی لوگ تیار ہوتے ہیں، وہ نہیں بات۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگر وہ اپنے آپ کو بیچیں گے، بطور مثال مڈل ایسٹ کی مثال آپ لے لیں، مڈل ایسٹ میں کیا ہوا، کردوں کو اسی معیار پر پرکھیے گا کہ مڈل ایسٹ والوں نے کیا کیا کہ پیمنٹ دی ہے نا، پیسے دیے، ہاں جی، اب پیسے دے کر انہوں نے کیا کیا کہ تم ہمارا تحفظ کرو گے۔ ہاں جی، کیا انہوں نے تحفظ کیا امریکہ نے ان کا؟ نہیں، کیا امریکہ ان کی جگہ پر آیا ہے؟ تو جب امریکہ نے ان کا تحفظ نہیں کیا، اور اسرائیل کا تو تحفظ کیا لیکن ان کا نہیں کیا، تو جس امریکہ نے ان کا تحفظ نہیں کیا، ان کو سیکورٹی فراہم نہیں کر سکا ہے، وہ کردوں کو کب کر سکے گا؟ تو یہ سارے وہ پیڈ ایجنٹ ہیں، وہ بے شک آپ کے اس پڑوس میں ہوں، یعنی جہاں جہاں پیسے دیے جائیں وہ لڑتے رہتے ہیں، یہ اسی قسم کے لوگ ہیں سارے کے سارے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پوری تاریخ کے اندر کرد جو ہے وہ ایران کے اس حصے میں بھی پائے جاتے ہیں، ترکی میں بھی ہیں، عراق کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، اور کچھ حصہ ان کا شام کے اندر بھی ہے۔ یعنی یہ جو ایک تکون ہے بالخصوص اس کی ترکی کی، عراق کی اور ایران کی، اس میں کرد ایک طویل عرصے سے جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے ایک الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ ترکی بھی ان کو مارتا ہے، عراق بھی ان کو مارتا ہے، ایران بھی ان کو مارتا ہے، اس لیے کہ ان کا کوئی اصول کوئی نہیں ہے، ان کا کوئی نظریہ کوئی نہیں ہے جس کے تحت وہ لڑ رہے ہوں۔ تو جہاں سے پیسہ مل گیا وہاں جناب ہتھیار اٹھا لینا، جہاں سے پیچھے سے کسی نے ان کو کہہ دیا اس کے مطابق، تو لڑا اس وقت جاتا ہے جب کوئی نظریہ، مثلاً ابھی اسی وقت کردوں کو گاڑیاں دے دی گئیں، ان کو اسلحہ اگر دے دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ پہلے ان کا لڑنے کو کوئی ارادہ نہیں تھا، ہاں جی، تو پیسہ دیکھا یا گاڑیاں دیکھی یا اسلحہ دیکھا تو اس کے بعد وہ میدان میں آ گئے۔ جب یہ ساری چیزیں چھن جائیں گی تو ختم ہو جائے گا معاملہ۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے دیکھا جنگ کے 6 روز جو ہے سعودی عرب نے کہا کہ ہم اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، متحدہ عرب امارات نے، ابوظہبی نے، دبئی والوں نے بھی کہا، لیکن اس وقت تک وہاں پہ کافی جو ہے بربادی ہو چکی تھی۔ بحرین کے عوام اٹھ کھڑے ہوئے، قطر نے بھی کوشش کی کہ ہم ہاتھ پیچھے کھینچ لیں، یہ دیر نہیں کی انہوں نے؟ اس میں یہ ہے کہ مسلمان سارے کے سارے دیکھیں، اگر وہ کفر کی طرف دیکھیں گے،
آپ کا ازلی دشمن ہے انڈیا، اگر وہ اس کی طرف دیکھیں گے، اگر وہ فلسطین اپنے اسرائیل کی طرف دیکھیں گے، اگر وہ کسی اور ملک کی طرف دیکھیں گے، تو ظاہری بات ہے پھر مسلمانوں کا یہی ہونا ہے کہ مسلمان سارے جو ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ عزت و احترام کے ساتھ رہ سکیں، زندگی بسر کر سکیں، اور اقوام عالم کے اندر جو ہے ایک تو مسلمانوں کو ویٹو پاور جو ہے وہ حاصل ہونی چاہیے ہر صورت میں، اور وہ مسلمان جو ہے آگے تب بڑھ سکتے ہیں کہ ابھی جو انہوں نے آپ نے جو فرمایا کہ مثلا انہوں نے دیر کر دی، دیر تو مسلمانوں نے بہت پہلے بھی کر دی ہے، بہت پہلے بھی انہوں نے دیر کر دی کہ آج تک یہ پہچان نہیں سکے ہیں کہ کبھی کوئی انڈیا کی گودی میں جا کر بیٹھتا ہے، کبھی کوئی کسی دہشت گرد کی گود میں جا کر بیٹھتا ہے۔ تو آج بھی مثلا آج آپ دیکھیے کہ وطن عزیز پاکستان بے انتہا قربانیوں کے بعد حاصل ہوا، تو اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کیا سارے اسی طرح ہمارے اس دشمن کی جو پیڈ ایجنٹ ہیں وہ ان کی مخالفت اسی انداز سے کر رہا ہے؟ کیا ان کو باور کرا رہا ہے کہ تم پاکستان پر حملہ آور کیوں ہو؟ کیا پاکستان ایک اسلامی ملک نہیں ہے؟ کیا یہ اتنا خون بہنے کے بعد ہم نے حاصل نہیں کیا تھا یہ ملک؟ اس پر قربانیاں کون نہیں لگی ہوئی ہیں؟ تو یہ ساری کی ساری اس صورت میں ہو سکتا ہے، میں نے ایک جملہ استعمال کیا کہ مسلمان تو متحد ہیں، مسلمانوں کا یہ پرابلم نہیں ہے، عوام الناس کا یہ پرابلم نہیں ہے، اصل پرابلم جو ہے مسلمانوں کو حکمرانوں کا ہے۔ علامہ صاحب آپ دیکھیں یہ جو رمضان شریف میں اتنی بڑی جنگ لگی ہوئی ہے، ہمارا دین بھی اس بارے میں ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ دجالی قوتیں جو ہیں وہ کشت و خون کا کھیل جو ہے وہ کھیلیں گی۔ اب جو اسرائیل ہے وہ ایک دجالی ریاست ہے، اب ان کی پلاننگ جو لیک ہوئی ہے، اور یہ خود امریکہ سے لیک ہوئی ہے کہ ان کا پہلا ٹارگٹ مسجد اقصیٰ کو ٹارگٹ کرنا اور ملبہ ایران پہ گرانا، پھر مکہ اور مدینہ کو ٹارگٹ کرنا تو ملبہ ایران پہ گرانا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دجال کا ظہور کہیں اسرائیل میں ہو تو نہیں چکا، یا اس علاقے میں ہو تو نہیں چکا جو اتنی بڑی گندی پلاننگ، ناپاک پلاننگ وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف جو جس وقت تشریف لائیں گے، پردہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، تو اس سے پہلے بہت ساری وہ علامات ہیں جو کہ ظاہر ہو چکی ہیں، اور بہت سی وہ ہیں جو ہونے والی ہیں، اور کچھ جو ہے والا اسباب پہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا۔ تو ان حتمی علامات میں سے جو دجال کا آنا ہے وہ تو مسلم بے ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسرائیل کا کوئی آج کا تصور تھوڑا ہی ہے، کوئی ابھی اس نے مثلا یہ نظریہ پیش کیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ کب اس نے کہا ہے کہ میری سرحدیں جو ہے اتنے سارے اسرائیل تک محدود ہیں، کیا وہ اتنا سارا اسرائیل ہے؟ گریٹر اسرائیل کا جو تصور ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ اس میں آپ کا اردن سارے کا سارا شامل ہے، اس میں شام آپ کا سارے کا سارا شامل ہے، فلسطین ویسے بھی شامل ہے، لبنان اس میں شامل ہے، اور سعودی عرب کا یعنی بہت بڑا حصہ، یعنی مکہ اور مدینہ پاکیزہ مقامات ہیں، وہاں تک وہ سارے کا سارا وہ کہتا ہے کہ گریٹر اسرائیل کے اندر ہے۔ اب اس کے مقابلے پہ مسلمانوں نے بجائے اس کے کہ اپنے اصل دشمن کو پہچانتے، اس کے لیے تیاری کرتے، مسلمانوں نے عافیت کیا سمجھی کہ ان کے ساتھ تعلقات، آپ کے پاسپورٹ پر تو لکھا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اندر آپ سفر کر سکتے ہیں سوائے اسرائیل کے۔ کیا باقی جن مسلمان ممالک نے جو اس سے سفارتی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، جو پینگیں بڑھا رہے ہیں، جن کی تجارت ان کے ساتھ چل رہی ہے، جن کے اڈے وہ استعمال کر رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، تو اب وہ جو کر رہا ہے تو کیا ان مسلمانوں کو ہوش کوئی نہیں ہے کہ ہم ایک اپنے ازلی دشمن سے جو ہمارے وجود کا دشمن ہے؟ ابھی آپ دیکھیں گے مڈل ایسٹ کے اندر پوری دنیا کا سرمایہ دار جو تھا، پوری دنیا کا سرمایہ یہاں منتقل ہو گیا تھا، ہاں جی، کھچ کے امریکہ سے بھی، یورپ سے بھی، جہاں سے ہوئی وہ سارا یہاں آ گیا تھا۔ اب اس کے لیے امریکہ نے پلاننگ کیا کی؟ اس نے کہا کہ اگر اس طرح ہوا تو یہ سارے کا سارا جو ذہین لوگ ہیں، یہ جتنے کا جتنا وہ کریم ہے وہ تو یہاں لے آئے اسے ایک سارا کا سارا۔ اس نے طریقہ کیا اختیار کیا کہ اس علاقے کو برباد کرنے کے لیے اب بلڈنگیں بنانے سے تو طاقت نہیں نہ آتی، بلڈنگ جتنی بڑی برزی ہو، بہر ایک محافظ آپ نے نہ کھڑا کیا ہوا ہو، قوت والا ایک بندہ نہ ہو تو بلڈنگ تو آپ کی حفاظت نہیں نہ کرے گی۔ بالکل صحیح بات۔ انہوں نے سارے کے سارے پلازے بنا لیے، فلک بوس عمارتیں کھڑی کر دیں، لیکن دفاع کے لیے کیا کیا کہ اپنے ازلی دشمن سے بھیک مانگیا کہ تو آ کر ہمارا دفاع کرے گا۔ کہتے ہیں کہ کسی کے بازوؤں سے تو نہیں نہ تیرا جاتا، ہاں جی، اپنا قوت بازو ہونا چاہیے۔ تو اب مسلمانوں نے کیا کیا کہ اپنے اسی دشمن پر انحصار کیا۔ چاہیے یہ تھا کہ مسلمان سارے سر جوڑ کر بیٹھ جاتے، متحد ہوتے، اکٹھے ہوتے، اور یہ سوچتے کہ یہ ہمارا جو دشمن ہے چونکہ مشترکہ ہے، ہمارے مفادات مشترکہ ہے۔ رباط کے اندر جو آپ کی اس وقت اسلامی سربراہ کانفرنس ہوئی تھی، اور دوسری اس کے بعد آپ کی یہاں 74 کے اندر جو لاہور میں ہوئی تھی بھٹو کے زمانے میں، اب آپ دیکھیں کہ اس نے کیا پھر کیا، ایک ایک کر کے اسلامی دنیا کے لیڈر کسی جس انداز سے بھی کیے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ شاہ فیصل کا انجام کیا ہوا،
कर्नल कजाफी का क्या हुआ, आप फजल असद को आप देख लीजिए उसका अंजाम क्या हुआ, भुट्टो को देख लीजिए उसका अंजाम क्या हुआ, ईदी अमीन का जो है उसका अंजाम जो है वो युगंडा का क्या हुआ। एक एक करके फिर उसने वार किया, इस तरह नहीं किया कि गट्ठा में नहीं मार सकता सबको। तो उस वक्त यानी क्या कह रहा था उनका वजीर खारजा, जिस वक्त भुट्टो ने कहा था तो उसने कहा था कि मैं भुट्टो को निशान इबरत बना दूंगा। तो इमरान खान भी तो इसी रास्ते का मुसाफिर है ना। देखें वो उसमें भी तो कहता था ना कि हवाई अड्डे नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। इसमें ये देखना है कि मुसलमान जो हैं जी, मुसलमान जिस वक्त तक मुतहद नहीं होंगे, मुसलमान एक मंजिल पर नहीं आएंगे, मुसलमान अपने उस असली दुश्मन को नहीं पहचानेंगे। ये बात ठीक है। बतौर मिसाल के भी इंडिया जो है आपका असली दुश्मन है, उसने एक मरतबा भी आपको तस्लीम नहीं किया, आधा मुल्क जो है उसने पहले हमसे ले लिया, बार बार हम पर जंगें मुसल्लत करता है। अभी जो उसको मुंह की खानी पड़ी है पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो उसको नाकू चने चबवाए हैं, तो अब क्या इंडिया बैठ गया, अब खामोश हो गया? नहीं, शरारतें कर रहा है। यानी उसकी जो प्रॉक्सीज है वो कहाँ पे लड़ रही है? अफगानिस्तान में कौन लड़ रहा है आपके खिलाफ? जी सही बात। केपीके के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर कौन लड़ रहा है? तो वही इंडिया लड़ रहा है। यानी बजाय इसके उसे पता है कि इस तरह मैं पाकिस्तान पर वार नहीं कर सकता, तो उसने दूसरा रुख इख्तियार कर लिया है। असल में जो बात बार बार अर्ज करना चाह रहा हूं, और ये मुसलमानों को अजबर हो जानी चाहिए, मुसलमानों को पल्ले बांध लेनी चाहिए, वो ये है कि बड़े जहन रखने वाले हैं, सरमाया इनके पास ज्यादा है, पैसा इनके पास ज्यादा है, दौलत इनकी कहीं और पड़ी हुई है। मुसलमान फकत और फकत इनका नजात का रास्ता ये है कि मुतहद होंगे। तो अल्लामा साहब, मैंने मौलाना अब्दुल अजीज साहब लाल मस्जिद के जो अमीर हैं उनका इंटरव्यू किया, तो मैंने ये सारा मंजरनामा ज़ाहिर उनके सामने भी है, मैंने क्या रखना था, तो मैंने कहा जी ये जो आपस के इख्तलाफात हैं, जो फ़िरका वारियत वगैरह, ये बुला के इस वक्त सब मुसलमानों को ईरान के साथ कंधा नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल हमारे आपस के इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं, इस वक्त चूँकि इसराइल जैसी दजाली शैतानी जो रियासत है वहाँ पे टूट पड़ी है, तो सबको वहाँ पे ईरान के साथ कंधा जोड़ना चाहिए। कैसा लगा आपको उनका ये? देखिए जी, मैंने बार बार अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया है कि सारे मुसलमान मुतहद, मुसलमान, अब मसला ये दरपेश है कि वो कौन लोग हैं, वो कौन है जो मुसलमानों के अंदर ही कुफर के फतवे लगाते हैं, वो कौन है कि इन्हीं महराबो मिंबर के अंदर खड़े होकर, पहले देखें कुछ चीजों का ये भी तो इत्साब होना चाहिए ना कि महराबो मिंबर के अंदर खड़े होकर एक पाकीज़ा जगह और मसलन अभी आप तशरीफ फरमाए, यहाँ से अमन का पैगाम जाना चाहिए, यहाँ से दीन का पैगाम जाना चाहिए, शरीयत का, अमन व आश्ती का पैगाम जाना चाहिए। यहाँ बजाय इसके कि जो मजमा मेरे काबू आया हुआ, जितनी देर मैं उनसे बोल रहा हूँ, खिताब कर रहा हूँ, जुमे का खुतबा दे रहा हूँ, बाकी जगह हैं, दरस व तदरीस का सिलसिला है, अगर मैं लोगों के जहन मसमूम कर रहा हूँ और फिर मैं ये तवक्को रखूं कि ये अमन हो जाएगा, तो किस तरह वो अमन होगा? नहीं, इस वक्त तो सर जहाद की हो रही है। जी, मैं जो अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि देखें फिर वो सारी कुव्वतें कि जो मुसलमानों में फतवे लगा रही हैं कि ये काफर है तो मैं बड़ा मुसलमान हूं, ये जन्नम जाएगा तो मैं बड़ा जनती हूं, ये जन्नत और जन्नम यहां पर तकसीम ना करें, ये यहां पर कुफर के फतवे ना लगाएं। ये सारे के सारे मुसलमान, यानी इतने इतने बड़े जलसों के अंदर, जुलूसों के अंदर जब ऐसा हो रहा है, इसी जगह से आपने मसलन 6 फरवरी को दर्जनों शुहदा के लाशें उठाए इसी जगह पे, मतलब नमाज आप पढ़ रहे हैं और पहली रकत के पहले सजदे के अंदर है, नमाज जुमा के अंदर, एक जुमला बताइए कि बैन अल-अक़वामी मीडिया तक आप देख लें कि बाक़ैमिये होशो हवास, ऐसा नहीं है कि कोई हमें वर्गला ले, ऐसा नहीं है कि हमें कोई पटड़ी से उतार ले, हमने सारे तीर सह ले अपने पर, हमने सारी तनकीद सही है, लेकिन इसके बावजूद हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह था कि शिया और सुन्नी के अंदर कोई फ़र्क़ा नहीं है, शिया और सुन्नी ये एक है, ये जो भी है ना मुतहद होना चाहिए। और उसके बाद बार बार ये जुमला दोहराया है कि शिया और सुन्नी में कोई ना पहले तो फ़र्क़ा डाल सका है, ना अब डालेगा, ना आइंदा डालने देंगे उसको। और दूसरा ये कि हम अपने टुकड़े इसलिए करा रहे हैं कि हम पाकिस्तान के टुकड़े होते हुए नहीं देख सकते। लामा साहब, जो वो 6 फरवरी का हमला था, अब तक कितनी शहादतें हुई? क्योंकि उसमें कुछ शदीद जख्मी भी थे ना जी, आपके पास तो सारा डाटा होगा, और कितने जख्मी हैं? यहाँ पर जो जिस वक्त शहादतें हुई हैं जी, कि जिस वक्त हमने यहाँ से शख्सियात को उठाया है, तो उस वक्त हमारे 32 शुहदा थे। जिस वक्त यहाँ पर उसने खुदकुश ने अपने आप को यहाँ पर उड़ाया है, जब वो अंदर दाखिल हुआ तो पहले उसने हमारे 2 सिक्योरिटी वाली शख्सियात को हिट किया, दोनों की दोनों जो है, उनमें से एक 2 दिन पहले हॉस्पिटल से वापस आई है, 2 ऑपरेशन उनके हो चुके हैं, उनकी गोलियां थी उनके जिस्म के अंदर। एक जो जवान है हमारा, वो अभी भी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर है, उसका एक ऑपरेशन हो गया है, एक ऑपरेशन जो है उसका होना है। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो यहाँ पर जिस वक्त उसने यहाँ पर ब्लास्ट किया अपने आप को, तो ये ज़ाहिर है ये आल खचा खच भरा हुआ था, ऊपर वाला सारे का सारा बैर भी शख्सियात थी,
اور یہاں پر ہمارا پورے پاکستان سطح کا رش اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، مختلف حکومت کے ادارے ہیں، اور یہاں پورے پاکستان کی نمائندگی ہوتی ہے. ہمارے یہاں ڈاکٹرز موجود تھے، ہمارے یہاں انجینئرز موجود تھے، اکاؤنٹنٹ موجود تھے، زندگی کے مختلف پولیس فورس کے، آرمی کے، مطلب ہے مختلف جتنے شعبہ جات ہیں زندگی کے، ان سب سے تعلق رکھنے والی شخصیات تھیں. جی جی موقع سے ہم نے جو ہے وہ 32 شہداء کے لاشیں جو اس وقت اٹھائے ہیں. پھر اس کے بعد ہاسپٹل کے اندر جا کر باقی شہادتیں ہوئی ہیں، تو اس وقت جو ساری ہیں 44 ہو گئی ہیں. ایک اور شخصیت جو ہے اس کی حالت سیریس ہے، پروردگار انہیں شفائے کلی عطا فرمائے. تو 44 اس وقت تک شہادتیں ہو چکی ہیں، اور 170 جو ہے اس سے وہ 2-3 اوپر زیادہ جو ہے وہ زخمی ہیں اس وقت. اور زخمیوں میں پھر تھوڑے جو زخمی ہیں ان کی اگر تعداد ملائیں تو وہ تقریباً جو ہے وہ 200 تک چلی جاتی ہے. علامہ صاحب، گورنمنٹ نے یہاں پہ اعلان کیا تھا جو شہداء ہیں ان کو امداد دینے کا، اسپیشلی وہ جس نے انٹرسیپٹ کیا تھا نوجوان جس نے، جی جی اس کو 1 کروڑ روپے دینے کا، امداد دینے کا اعلان کیا تھا. اور باقی جو ہیں ان کے وہ ساری امداد مل چکی ہے شہداء کو اور زخمیوں کو. جی، وہ ساری کی ساری اس طرح ہے کہ جو شہداء کے جس طرح جو موقع پہ شہید ہو گئے تھے اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ متصل باقی شہید ہوئے ہیں، ان کو تو حکومت نے اسی وقت 1 ہفتے کے اندر جو ہے وہ سارے کے سارے چیک جو ہے بنا دیے تھے. ہم نے جو ہے وہ مطالبہ یہ کیا تھا جس وقت پی ایم یہاں پر آئے، تو ہمارے مطالبات جو تھے وہ ہم نے پہلے حکومت کو 72 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ کیا تھا کہ وہ اپنے سارے مطالبات کے، وہ دہشت گرد جو ہے اس کے ہمدرد جتنے ہیں، اس کے ہینڈلر جتنے ہیں، اس کے سہولت کار جتنے ہیں، نرسریز جتنی ہیں، وہ ساری کی ساری ختم کی جائیں. اور اس کے بعد ہی پھر جو ہے حکومت نے ہمارے مطالبے پر جو ہے وہ باقاعدہ وہاں پر بمباری ہوئی، سب کچھ ہوا، آپریشن شروع کیا، ان کو پکڑا گیا. پھر جس میں ہماری کچھ شخصیات کی شہادت بھی ہوئی ہے جس جگہ پر انہوں نے ان کو پکڑا تھا. پھر ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کی اصل روح کے مطابق اس پر عمل کیا جائے. آپ 2-3 شکوں پر تو عمل کرتے ہیں، باقی جو اسی کو چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر جتنے یہ دہشت گرد لوگ ہیں، کلعدم گروپس ہیں، یہ آپ نے 82 کے قریب جو ہے مین آرگنائزیشن جو ہیں ان کو پابندی لگائی ہوئی ہے. آپ نے نام پر پابندی ہے، کام وہ اسی طرح کر رہے ہیں، نام بدل بدل کے کام کرتے ہیں. بیرون ملک سے وہ امداد لے رہے ہیں، تو آپ بیرون ملک سے امداد لینے والے ان ملکوں سے احتجاج کریں، ان کا ناطقہ بند کریں تاکہ پاکستان امن کا گہوارہ بن سکے. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ ہمارا مطالبہ کہ ہم بیکاری نہیں ہیں، الحمدللہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، یہ آج فقط اللہ کے دربار میں اٹھتے ہیں اور وہیں اٹھنے چاہیے. تو حکومت کی اولین ذمہ داری ہے شہریوں کا تحفظ کرنا، اور پھر اس کے بعد آپ امدادی پیکج کا اعلان کریں. پھر اس کے بعد جو شہداء کا خانوادے ہیں ان میں سے اگر خاندان کا سربراہ چلا گیا ہے، یا ایک بڑا بھائی چلا گیا ہے، یا کمانے والا چلا گیا ہے، حکومت اس کی جگہ پر جو ہے اس کے بیٹوں کو، بیٹیاں اگر موجود ہیں تو ان کو، یا بھائیوں میں سے کوئی موجود ہے تو ان کو جو ہے وہ وہاں پر ایڈجسٹ کرے اور ان کو سروس مہیا کرے ان کو مختلف محکمہ جات کے اندر. تو جس وقت پی ایم یہاں پر آئے تو اس کے بعد جس وقت اعلان ہوا تو ہم نے باقاعدہ ان ریٹرن یہ چیزیں دی تھیں حکومت کو کہ جو شہداء ہیں ان کو 1 کروڑ اور زخمی جو ان کو 50 لاکھ دیا جائے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جس وقت یہاں پر آئے تو جیسے ہی پی ایم نے یہ کہا کہ میں شہید اون عباس کے لیے 1 کروڑ کا اعلان کرتا اور باقیوں کے لیے 50 کا، تو میں نے اسی وقت میں نے کہا نہیں جی، ہماری ایک بیٹی اگر لاہور کے اندر رکشے سے اترتے ہوئے گرتی ہے، موت جہاں بھی انسان کو آ جائے، تو وہ اگر نیچے گرتی ہے اور اس کا پاؤں جو ہے پھسل جاتا ہے اور وہ نیچے چلی جاتی ہیں دونوں ماں بیٹی، تو اس کے بعد جس وقت آپ 1 کروڑ کا اعلان کرتے ہیں تو یہ تو وہ ہیں کہ جو حالت سجدہ میں تھے، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو بچا لیا، پاکستان کو آگ لگنے سے بچا لیا، پاکستان کو دشمن کے منہ میں جانے سے بچا لیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اس میں اضافہ کروں گا. لیکن بہرحال حکومت نے جو چیک بنائے تو اس کے بعد ہماری کچھ شخصیات کو گھروں میں جا کر دے دیے گئے، اور ہمارے شہداء کے خانوادوں نے، ہم نہیں چاہ رہے تھے لیکن ہمارے شہداء کے خانوادوں نے خود وہ چیک جو ہے وہ وصول کیے ہیں. تو جب انہوں نے کر لیے تو پھر اس کے بعد چونکہ ہمیں کوئی اعتراض کا بنتا نہیں تھا، 50 لاکھ جو ہے انہوں نے شہداء کو دیے ہیں. اون عباس کو جو ہے 1 کروڑ کا اعلان کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ قومی ہیرو قرار دیا جائے، اور پھر باقاعدہ پی ایم جو ہے وہاں پر جو ہے اون عباس ہمارے اس بیٹے کے جو ہے گھر بھی گئے تھے اور وہاں جا کر بھی اعلان انہوں نے کیا تھا. بالکل صحیح. تو زخمی جو ہیں ان کو زیادہ جو زخمی تھے پی ایم نے اعلان کیا تھا کہ وہاں پر ہم نے 50 کا مطالبہ کیا تھا زخمیوں کو، تو انہوں نے کیا کہ 30 لاکھ جو ہے وہ زخمیوں کو، جڑا زیادہ ہے فی کس کے حساب سے، اور جو تھوڑا ہے اس کو 10 لاکھ. تو ان کے چیک جو ہے وہ بھی بنے پڑے ہیں اور وہ 1-2 دن کے اندر جو ہے وہ تقسیم کرنا شروع کریں گے. کچھ چیزیں جو ہے گورنمنٹ کچھ سائن لے رہی ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہے چل رہی ہے. اچھا، ہم سر جی وہاں پہ ہمارے شارز حسن صاحب جو ہیں، جو ہمارے سینئر جرنلسٹ، وہ گئے تھے پیمز میں،
جو آپ لوگوں کے یہاں پہ زخمی ہوئے تھے، کچھ تو بیچ میں ایسے لوگ تھے کہ مطلب وہ واحد گھر کے کفیل تھے، زخمی تھے، اور ان کے گھروں میں آٹا یعنی کھانے پینے کی اشیاء تک ختم تھی. پھر امجد علوی صاحب جو ہیں آپ کے، میں نے ان سے بھی گزارش کی تھی کہ کوئی ایسا فنڈ قائم کیا جائے، ہمارے بھائی ہیں وہ، تو کوئی احسان بھی نہ ہو ان کے اوپر، لیکن ان کا گھر تو چلنا چاہیے. تو اس کا پھر آپ لوگوں نے کچھ بندوبست کیا؟ جی ہم نے فوری طور پر جو ایسا کیا تھا کہ اگر نجی بات کریں تو بالکل، اگر اس میں تو میں نے سب سے پہلے اپنے چھوٹے بیٹے کو جو اسی رات سے سمجھے کہ ڈیوٹی لگا دی تھی کہ فوری طور پر پہلے یہ کریں کہ ابھی شہداء جو ہے ان کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی. تو یعنی ان کرائسس کے باوجود میں نے کہا تھا کہ کم از کم پیچھے دیکھیں کہ جو چولہا جو ہے بجھنے نہ پائے. ایک تو فی الفور ہم نے وہاں پر کیا تھا. پھر اس کے بعد جتنے مخیر حضرات تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے طور پر، جو کہ ادارے کی طرف سے ایک بات جو ہے وہ بالکل آپ کی وساطت سے بھی کلیئر کرنا چاہتے ہیں، چونکہ بہت ساری شخصیات نے اس سے سوء استفادہ بھی کیا ہے، غلط فائدہ بھی اس چیز سے اٹھایا ہے کہ مختلف جگہوں پر مطلب انہوں نے یہ کیا کہ اپنے اپنے طور پر جب فنڈ ریزنگ کرتے رہے ہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ ادارے کی طرف سے نہ کوئی باقاعدہ کمیٹی ہے، نہ افراد کی تو کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ فنڈ جو ہے اکٹھا کریں، لیکن اپنے طور پر مختلف جگہوں سے جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہے. اور اس میں بار بار بعض ایسی شخصیات کو بھی دیا گیا کہ مثلا ایک بھی دے کر آیا تو دوسرے نے بھی اسی کو جا کر دیا، تیسرے نے بھی اسی کو جا کر دیا ہے. تو پھر ہمارے دور دراز کے جو علاقے تھے وہ بچ گئے تھے. تو آج بھی میں اس پر کچھ کام کر رہا تھا کہ مثلا ہمارے فرض کریں کہ پارا چنار کی شخصیات دور ہیں، سکردو کی ہماری شخصیات دور ہیں. اسی طرح پرسوں ہمارے پاس ایک بیوہ تشریف لائی تھیں، ان کے گھر کے واحد کفیل تھے سید فاروق شاہ صاحب جو ہے، ان کی بیوہ تشریف لائی تھی، چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں. یا مثلا ہمارے جو ہے رتو ڈیرو تک جو شخصیات کے ڈیڈ باڈیز گئی ہیں، سیالکوٹ گئی ہیں، ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، یا سرگودا گئی ہیں، یا باقی جگہوں پہ جو ہے پورے پاکستان میں ڈیڈ باڈیز شہداء کی گئی ہیں. اس کے لیے پھر ہم نے یہ کیا تھا کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں ان کے لیے جو باقاعدہ کہ یہ پتہ کیا جائے کہ وہاں تک جو ہے آپ کے پاس یہ چیزیں پہنچی ہیں یا نہیں پہنچی. جو شہداء کا تھا وہ تو بہرحال حکومت کی طرف سے اعلان کردہ، وہ تو چیک ان کو مل گئے. صحیح. لیکن اپنے طور پر جو ہم نے کرنا تھا یا مختلف تنظیموں کی طرف سے ہونا تھا یا انفرادی طور پر جو شخصیات کر رہی تھیں، اس کے لیے مسلسل جو ہے ہم نے اس کے لیے باقاعدہ رابطے میں، اور ہمارے 2-3 شخصیات کی یہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی جس میں مولانا سید فساد گردیزی صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے اس پر کام کر رہی تھی. ہمارے جس طرح شاریز صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے، یہ وہ شخصیات ہیں کہ ان کے دادا محترم کے زمانے سے لے کر مطلب ہے یہ ان کے والد گرامی، ان کے بھائی، یہ وہ خاندان ہے کہ جو ہمیشہ قربانی کے موقع پر پیش رہتا ہے. صحیح. اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے طور پر وہاں پر ہاسپٹل میں جا کر جو ہے پوچھا ہے، ایک ایک کا ایڈریس لیا ہے، وہاں پر انہوں نے جہاں پر ضرورت بنتی تھی اپنے طور پر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. باقی شخصیات نے بھی کیا. علامہ صاحب، جب یہ حادثہ ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس تعزیت کرنے والوں کا، ہمدردی کرنے والوں کا ایک تانتا بندہ رہا ہے. بتانا پسند کریں گے کہ کون کون سی سیاسی جماعتیں، کون کون سی مذہبی جماعتوں کے لوگ آپ کے پاس آئے؟ کیونکہ اس سے بھی ایک امت کے اتحاد کا جو ہے وہ علامت ابری ہے. جی جس وقت یہ ثانیہ ہو گیا جی، تو یہاں بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی تقسیم کے، بلا تفریق مذہب و مسلک، رنگ و نسل، نہ کوئی سیاسی جماعت بچی ہے، نہ کوئی مذہبی بچی ہے، نہ کوئی اقلیتوں میں سے کوئی بچا ہے. یعنی ہر کوئی یہاں پر پہنچا ہے. پہلے تو یہ کہ جیسے ہی وہ واقعہ ہو گیا، جیسے ثانیہ اتنا بڑا ہو گیا، شہداء کے لاشیں اٹھوانے میں بھی، زخمیوں کو پہنچانے میں بھی، وہاں پر خون دینے میں، ایون ہاسپٹلس کے اندر اعلان کرنا پڑ گیا کہ ہمارے پاس خون جو ہے بہت زیادہ ہے، یہ بھی انہیں اعلان کرنا پڑ گیا. تو اس میں یہ نہیں دیکھا گیا، اسی لیے کہ میں نے یہاں پر ہی کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے کہا کہ کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ یہاں پر کوئی نہیں ہے، نہ پہلے تھا، نہ اب ہے، نہ آئندہ ہوگا. انشاءاللہ ہم شیعہ اور سنی ایک ہیں. اور دوسرا یہ کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم نے مل کے بنایا، مل کے اس کو بچانا ہے. اور وہ دہشت گرد جو ہے اس کو کوئی مذہب، مسلک، عقیدہ، رنگ، نسل، قوم، قبیلہ نہیں ہوتا. یہی جملے ہم نے بر امام کی سرزمین پر کہے تھے جس وقت وہاں پر بھی خودکش حملہ جو ہے ہم پر ہی ہوا تھا. تو یہاں پھر بھی آپ وہاں موجود تھے؟ جی وہیں پر ہم پر ہی ہوا تھا. اچھا. ایک شخصیت درمیان میں آ گئی تھی، وہ آج دنیا میں نہیں رہے، تو پیچھے وہ دہشت گرد تھا. تو اتنی دیر میں جناب وہ سارا مجمع کھڑا تھا اور وہ بلاسٹ ہو گیا تھا، اور میں کھڑا تھا اور پیچھے لاشیں سامنے پڑے تھے. اس میں یہ ہوا کہ ابھی جتنی آپ کی سیاسی پارٹیز ہیں پاکستان کی، ان میں سارے کے سارے جو ہے یہاں پر تشریف لائے، اور بہت بڑے مطلب ان کی
پارٹی کی بڑی سر، ساری سیاسی پارٹیوں کو آنا ساری۔ جانا وہ اچھا، بمانی دوسرا نہیں رکھتا۔ مذہبی جو ہے یہ ان میں جماعت اسلامی کے خود جو ہے سراج الحق صاحب خود تشریف لائے ہیں، بڑے آدمی۔ اہل حدیث کے جو ہے وہ بڑی ساری شخصیات یہاں پر تشریف لائی ہیں۔ اس کے بعد جماعت الدعوہ والے جو ہیں شخصیات 3 مرتبہ آ چکے ہیں، یعنی بلکہ پرسوں بھی وہ ہمارے پاس یہاں پر آئے ہوئے تھے بہت بڑا وفد لے کر، 2 مرتبہ وہ پہلے آ چکے ہیں۔ اسی طرح منہاج القرآن والی جو شخصیات ہیں 2 سے 3 مرتبہ ہمارے پاس آئی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ آ کر پھر علامہ پروفیسر طاہر القادری صاحب کا یہ پیغام بھی دیا، اور باقی جماعتوں نے بھی کیا، لیکن انہوں نے بھی یہ کیا کہ یہ ہمارے ٹکڑے ہوئے ہیں، یہ ہماری بیٹیاں اجڑی ہیں، یہ ہمارے گھر اجڑے ہیں۔ تو یعنی اس درد کو یہ نہیں ہوا کہ یہ کسی مسلک کا درد ہے، کسی فرقے کا درد ہے، ایسا نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی جتنی پیر صاحبان ہیں، بڑی جتنی آپ کی گدیاں ہیں، وہ ساری لاہور سے طاہر اللہ شرفی صاحب جو جب آئے ہیں تو انہوں نے کوئی 64 علماء، مشائخ، پیر صاحبان جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر یہاں پر آئے تعزیت کے لیے۔ اور پھر نظام الدین اولیاء کے جو ہیں وہ انڈیا سے وہ یہاں پر تشریف لائے، فاتح خانی کے لندن سے آ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد بیرون ملک سے بہت سارے پیر صاحبان وہ یہاں پر آئے ہیں۔ باقی ہمارے تو شیعہ علماء میں سے بڑی جتنی تنظیمیں جماعتیں ہیں ساری کی ساری، ان میں سے تو کوئی ایک شخصیت بھی نہیں بچی ہے کہ وہ ساری کی ساری تعزیت کے لیے آئے ہیں۔ ہندو کمیونٹیز جو ہے ان کے بڑے بڑے ایڈ سارے آئے ہیں، سکھ سارے کے سارے آئے ہیں، عیسائی آئے ہیں، عیسائیوں کے بشپ جو ہے وہ یہاں پر آئے ہیں، مائنارٹیز کی ساری یہ شخصیات یہاں پر تشریف لائی ہیں۔ وکلاء کے جتنے بڑے سپریم کورٹ کے بڑے جتنے وکلاء ہیں وہ سارے کے سارے وہ سارے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کی جتنی مختلف یہ سوشل کام کرنے والی جتنی شخصیات ہیں، وہ آپ کے ہاسپٹلز کے جتنے بڑے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر آئے ہیں، اور انہوں نے جو علاج معالجہ کیا، مثلا یہاں ہمارے خاقان صاحب جس وقت تشریف لائے ہیں تو انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ ہمارے ہاسپٹل کے اندر جو اس وقت کتنے بندے موجود ہیں، مقامی طور پر HBS والوں نے ہمارے نے کس طرح کیا، باقی ہاسپٹلز نے جتنا کیا ہے، گورنمنٹ نے تو یقیناً کیا، وہاں پر تو ایمرجنسی نافذ تھی، وہ ساری شخصیات بھی یہاں تشریف لائی ہے۔ رحیم یار خان سے جو ہے وہ گوریجا صاحب جس وقت یہاں پر تشریف لائے ہیں تو باقاعدہ انہوں نے 2-3 دن تک، چونکہ رش بہت زیادہ تھا، ہم نے 10 روزہ سوگ کا اعلان کیا تھا، تو وہ بہت بڑے اپنے وہ مریدین کے ساتھ ان ساری شخصیات کے ساتھ تشریف لائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ چونکہ سانیہ ہم پہ گزرا ہے، اور یہاں اس وقت میرے پاس فرت اللہ بابر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے سینیٹرز اور بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس تینوں گورنر جو ہیں، کامران ٹیسوری صاحب بھی یہاں پر آئے، پنجاب کے گورنر سلیم حیدر صاحب جو ہے، KPK کے گورنر جو ہے یہاں پر آئے، KPK کے جو ہے وہ چیف منسٹر جو ہے وہ آپ کے پاس آئے، تو حکومتی نمائندگان میں سے تو وہ تو تقریباً وزیر مشیر جتنے تھے وہ سارے کے سارے آئے ہیں۔ تو ہر کسی نے آ کر ایک بات کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا حادثہ ہے، یہ ہمارا سانیہ ہے، یہ قومی سانیہ ہے، یہ پاکستان کا سانیہ، یہ پاکستان کے وجود پر جو ہے وہ وار ہے، یہ ضرب پاکستان پر لگی ہے۔ اور بابر اوان صاحب جس وقت یہاں فرت اللہ بابر صاحب اور یہ بہت ساری منورٹیز کی شخصیات بیٹھی ہوئی تھیں، فرت اللہ بابر صاحب نے اٹھ کر، جناب وہ وکلاء کا بہت بڑا وفد تھا ان کا، انہوں نے کیا کیا کہ مجھے یوں پکڑ کے 2 مرتبہ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کوئی ایسا موقع آیا ہے کہ ساری قوم خیبر سے لے کر کراچی تک، بے شک، اور گلگت بلتستان سے لے کر تفتان بارڈر تک ساری قوم متحد ہو گئی ہے اس مسئلے پر آ کر، اور ساری قوم نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارا دہشت گردوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شیعہ نہیں رہا، سنی نہیں رہا، اہل حدیث نہیں رہا، جتنے مطلب جماعت اسلامی والے جتنے مکاتب فکر کے ہیں وہ سارے کے سارے یک جان ہو کر انہوں نے ایک ہی زبان بولی ہے، اور وہ سب نے یہی کہا ہے کہ ہم نے ہر صورت میں متحد رہنا ہے، مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، اور ہم نے پاکستان بچانا ہے۔ علامہ صاحب یہ جب یہ حملہ ہوا، میں نے سنا ہے کہ اس سے پہلے بھی سیکورٹی تھریٹ تھے آپ کو، لیکن سیکورٹی تھریٹ ہونے کے باوجود سیکورٹی اس دن کوئی نہ ہونے کے برابر تھی۔ سیکورٹی تھریٹس کا جہاں تک تعلق ہے جی، وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر ہے، ایک مطلب اس کو بین الاقوامی ایک مسئلہ ہے کہ کون سا ملک جو ہے وہ کہیں پر محفوظ ہے، لیکن بالخصوص پاکستان جو ہے حالت جنگ میں ہے، تو یہاں پر بالکل اسی طرح ہے کہ اس دن جو ہے یہاں پر سیکورٹی جو ہے وہ یہاں پر کوئی نہیں تھی۔ ہاں جی، یعنی یہ ایک دیکھنا المیہ چاہیے، ہے۔ ان اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے، وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے مثلا اس طرف جو ہے توجہ نہیں دی۔ دوسرا علامہ صاحب مجھے ایک بات بتائیے، بڑی یہ آپ کے انٹرویوز میں ایسے بات نکلی ہے، جب آپ پہلے سجدے میں تھے تو دھماکہ ہو گیا،
پھر آپ نے نماز مکمل کی، اور وہ آپ ایک واحد شخصیت مجھے تو آپ نظر آ رہی ہیں کہ جب بری سرکار پہ دھماکہ ہوا تو نماز ہونے لگی تھی، یہاں بھی نماز ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے جو ہے مثلا جب بری سرکار والا دھماکہ ہوا تو آپ نے خواب میں دیکھا ہو کہ کہیں کشت و خون بہہ رہا ہو، یا یہ دھماکے سے پہلے آپ نے خواب میں دیکھا ہو کہ کچھ ہونے والا ہے؟ کیونکہ انسان کے اللہ تعالیٰ کے جب رشتہ آپ جوڑ دیتے ہیں سر جی، جو اللہ تعالیٰ یہ نوافل زیادہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سے کچھ اشارے دے دیتا ہے۔ یہ دونوں جگہ پہ آپ نے دونوں نمازیں، دونوں دھماکے، کوئی پہلے آپ کو اشارے ملے؟ دیکھیں جی، موت جو ہے وہ اٹل ہے، اس میں کوئی دو رائے کوئی نہیں ہے، اس میں ہے ہی کوئی نہیں۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت موالی ہونے کے، ہمیں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کسی جگہ پر کہ ہم جو ہے وہ موت کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، قرآن کہہ رہا ہے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو تو۔ پھر کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم سے بھی پوچھا تھا، امام حسین علیہ السلام کے لال سے بھی، اور اپنے لال سے بھی، شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر سے بھی۔ سوال ایک تھا، جواب شہزادوں نے ایک ہی دیا۔ مولا حسین نے سوال کیا جناب قاسم سے اور جناب علی اکبر سے، پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ موت کو کیسا پاتے ہیں؟ تو فرمایا موت کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا پاتے ہیں، سبحان موت کو شہد سے بھی زیادہ شیریں پاتے ہیں۔ اب جب موت کی کیفیت یہ ہے تو موت سے تو فرار ہے کوئی، جو فرار کرے وہ پھر مومن نہیں ہو سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس موت کو فیس کس انداز سے کرتے ہیں، اس موت کو حیات میں کس طرح تبدیل کرتے ہیں۔ تو باقی رہی یہ بات کہ ہم جب میدان میں آتے ہیں تو ایک بات دشمن یہ مت سمجھے کہ ہم فقط اللہ سے ڈرتے ہیں، بس یہ ہاتھ فقط اللہ کے دربار میں اٹھتے ہیں، ڈرتے فقط ہم اللہ سے ہیں۔ باقی دنیا کی کوئی طاقت نہ ہمیں ڈرا سکتی ہے، نہ دمکا سکتی ہے، نہ ہمیں حق کے راستے سے روک سکتی ہے، نہ ہمیں حق کے راستے سے چھڑایا جا سکتا ہے۔ تو وہ کبھی ہم جب بھی آتے ہیں، یہ یعنی شاید آپ کے لیے ایک بات نئی ہو تو ہم اس کی تیاری کر کے آتے ہیں کہ ہم غسل شہادت کر کے آتے ہیں، جب بھی نماز وغیرہ کی ہم غسل شہادت کر کے آتے ہیں۔ تو علامہ صاحب جب پہلی رکعت میں تھے، سجدے میں تھے آپ، جب دھماکہ ہو گیا پھر افراتفری مچ گئی یا آپ نے نماز مکمل کروائی؟ نہیں، اس وقت تو ظاہری بات ہے ایسا ہوا کہ جس وقت چونکہ کیفیت ایسی بن گئی کہ پیچھے صفیں جو ہے وہ درم برم ہو گئیں، بندہ بچا ہی جس وقت کوئی نہیں ہے۔ ہاں یعنی ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے پیچھے جو دروازہ ہے ابھی بھی یہ چھلنی ہے، ہاں یہ سارا تو اب ہو گیا ہے، ادھر سارے یہ پورے کا پورا جو ہے اس کا تو اشر ہو گیا تھا نا۔ تو اب چونکہ شخصیت ہی کوئی نہیں تھی بچی کہ جس کو نماز پڑھائی جا سکے۔ اس کے بعد پھر میں نے اسی جگہ پر یعنی یہ نماز تو جو مکمل ہوئی ہے، تو پھر اس کے بعد مغربین میں نے یہاں پر اسی لیے پڑھائی ہے کہ تاکہ دشمن مت یہ سمجھے کہ جس چیز کو وہ روکنا چاہتا ہے اس کو وہ نہیں روک پائے گا، صحیح، جو رکاوٹ وہ ڈالنا چاہتا ہے اس میں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو پھر مغربین جو ہے میں نے اسی جگہ پر خود یعنی ٹکڑے ہیں اور اس کے باوجود میں نے وہاں پر پڑھائی ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ جی، تو ناظرین، اللہ حافظ۔ علامہ بشارت حسینی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اس میں کوئی شک نہیں ہے جو یہاں پہ سانحہ ہوا بہت برا ہوا، پوری امت نے اس کی جو ہے مذمت کی ہے، لیکن اس سے امت کا اتحاد بھی ابھرا ہے، اور ایران کے حوالے سے بھی انہوں نے جو باتیں کی ہیں، ایران کی جنگ نے بھی پوری امت کو متحد کیا ہے۔ انشاءاللہ ان دینی معاملات کے حوالے سے ایران کی اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس پہ بھی ہم علامہ صاحب سے وقتاً فوقتاً وقت لیتے رہیں گے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔